بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو، دروس الحدیث میں بات چل رہی تھی، اس میں سمجھایا جا رہا تھا ایک حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزیں عطا فرمائی گئی۔ اس میں اوتیت جوامع الکلیم، اوتی تو جوامع الکلیم، تو جوامع الکلیم کیا ہے اس کے بارے میں بہت ساری مثالیں آ گئی جی۔ ایک تو شہید کی حیات بتا کر نبی کی حیات ثابت ہو گئی، اور اس طریقے سے مکھی کو ڈبو کر اس کو لینے سے جس میں گردش کرنے والا خون نہ ہو، تو اس کی بہت ساری اس میں اسی ٹائپ کے کیڑے بھی آ گئے۔ اس طریقے سے قضا نمازوں کے بارے میں بھی آ گیا کہ جب سو جائے، بھول سے چھوٹ جائے تو قضا ہے، تو جان بوجھ کے چھوڑنے پر تو اور قضا ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں آ گئی۔ اس حدیث میں 5 چیزیں اور بھی ہیں۔ یہ ایک جوامع الکلم پر ساری باتیں تھی، 5 چیزیں اور بھی ہیں، کیونکہ تو ہم اس 5 چیزوں کو بعد میں بیان کریں گے۔ تھوڑی سی مزید بات یہ بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے 6 چیزیں عطا فرمائی۔ جی، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں عطا فرمائی۔ ایک تو مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے، دوسرا رعب دے کر میری مدد فرمائی، تیسرا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور چوتھا پوری زمین کو میرے لیے طہور یعنی پاک بنا دیا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، اور نمبر 6 مجھے پوری کائنات کا نبی بنا دیا۔ آخر میں فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّ، خلاصہ ہے کہ خدا نے مجھ پہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ عام طور پر جب آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ترجمہ یوں نہیں ملے گا جیسے میں کر رہا ہوں۔ عام طور پر ترجمہ یوں ملے گا کہ مجھے اللہ نے 6 چیزیں دی ہیں۔ نمبر 1 جوامع الکلیم، نمبر 2 رعب دے کر مدد فرمائی، نمبر 3 مال غنیمت کو حلال کیا، نمبر 4 پوری زمین کو طہور اور مسجد بنا دیا، اور نمبر 5 مجھے پورے مخلوق کا نبی بنا دیا، اور نمبر 6 مجھے خاتم النبیین بنا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلیم بھی دیے ہیں، میرے لیے مال غنیمت کو حلال بھی کیا ہے، مجھے رعب دے کر مدد بھی فرمائی ہے، پوری زمین کو میرے لیے طہور بھی بنایا ہے، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بھی بنایا ہے، اور پوری مخلوق کا نبی بھی بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے آخری نبی بنا دیا۔ اب میں ایک ایک لفظ پر بات کروں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ میں نے ختمہ بن نبیون سے 6 چیزوں کا تعلق جوڑا ہے۔ ختمہ بن نبیون کو چھٹی بات نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ 6 کا تعلق ہے۔ سمجھے؟ میں 6 کے 6 کو اس ختمہ بن نبیون کے ساتھ جوڑوں گا، یعنی نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی تو جوڑوں گا تاکہ پوری حدیث سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پر نبوت ختم کی ہے۔ اب ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے ہی اللہ نے کلمات دے دیے، جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دیے، کیونکہ پہلے نبی ایک بستی کا نبی ہے۔ امت نے مسئلہ پوچھا تو نبی نے بتا دیا، دوسرے نے مسئلہ پوچھا تو بتا دیا، تیسرے نے مسئلہ پوچھا نبی نے بتا دیا۔ وہ نبی دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد کوئی اور نبی آ گیا، پھر مسئلہ پوچھا نبی نے، پھر بتا دیا،
تو پہلی امت کے انبیاء کو ایسے الفاظ نہیں چاہیے تھے کہ جہاں لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ ایسے چاہیے تھے کہ جن کے معنی کئی ہو، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد تو کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ ایسے دیے ہیں کہ ان میں غور کرتے جائیں اور مسائل نکالتے چلے جائیے۔ نہ کسی نبی کی ضرورت، نہ مسئلے کے لیے مزید الفاظ کی ضرورت۔ یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے۔ الفاظ موجود ہے، بس آپ مسئلہ نکالتے جائیں۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ امت کو دیے ہیں، جو الفاظ امت کو دیے ہیں، ان میں سے یہ مسائل نکالے گا کون؟ جی، یہ بات سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ دیے، یعنی جو احادیث آپ کی ہے، اب ان احادیث کے اندر کئی مسائل ہے، کیونکہ الفاظ کم ہے، معانی زیادہ ہے، تو اب اس میں سے اس مسائل کو، اس معانی کو نکالے گا کون؟ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ احادیث کی تہ سے مسائل نکالے۔ دیکھیں، خدا نے زمین کی تہ میں، زمین کے اندر اتنا پانی رکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ پانی نکالتے رہیں گے، لیکن پانی ختم نہیں ہوگا۔ تو زمین کے نیچے پانی ہے، لیکن نکالے کا کون؟ پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن نکالنے والے نہیں تھے، اب نکالنے والے آگے۔ تو پانی ہے، کتنا ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگ پانی نکالتے رہیں گے، لیکن پانی ختم نہیں ہوگا۔ مزید کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی زمین کی تہ میں پانی موجود ہے۔ جتنا پیٹرول قیامت تک چاہیے تھا، اللہ نے اسی زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے۔ مزید کوئی زمین نہیں چاہیے۔ قیامت تک آنے والے انسان کو جتنی گیس چاہیے تھی، خدا نے اسی زمین کی تہ میں رکھ دی ہے۔ اس زمین نے قیامت تک رہنا ہے، جتنا پانی چاہیے اس کی تہ میں موجود ہے۔ اس زمین نے قیامت تک رہنا ہے، جتنا پیٹرول چاہیے اس میں ہے، اور اس میں جتنی گیس چاہیے اس میں ہے، جتنا گولڈ چاہیے، جتنا ڈائمنڈ چاہیے، سب کچھ ہے۔ نئی زمین نہیں آئی آنی، بلکہ اسی زمین میں ساری چیزیں موجود ہے۔ بے عینی اسی طرح کسی نئے نبی نے نہیں آنا، بلکہ قیامت تک جتنے مسائل چاہیے اس نبی کے الفاظ کی تہ میں موجود ہے۔ قیامت تک دور بدلے گا، مسائل چاہیے، وہ سارے مسائل ان احادیث کے اندر موجود ہے، اس کی تہ میں موجود ہے، بس نکالنے والا ہونا چاہیے جو الفاظ نبوت سے مسائل نکالے۔ تو مسائل نکالنے کا نام فقہ ہے۔ مسائل نکالنے کا نام فقہ سنا ہے؟ مسائل نکالنے کا نام فقہ ہے، اور مسائل نکالنے والے کا نام مجتہد ہے یا فقیہ ہے۔ مجتہد ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ جیسے زمین کے نیچے سے پانی نکالنا ہے تو اس کے لیے اس کا انجینئر چاہیے، پیٹرول نکالنا ہے تو اس کے لیے اس کا انجینئر چاہیے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی سب چیزیں موجود ہے، اس کو نکالنے کے لیے جس انجینئر ہے اس انجینئر کا نام مجتہد یا مفقہ کہیں گے یا فقیہ کہیں گے۔ فقیہ کا کام کیا؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جی، یہ زمین موجود ہے، آپ نے مسجد بنائی، اگر پانی چاہیے تو کوئی نمازی یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب مسجد ہم نے بنائی ہے، پانی بھی ہم نکالیں گے۔ نہ بھائی، پانی نکالنے کے لیے فلاں سے رابطہ کرو۔ دیکھیے، ہم نے مسجد بنائی ہے، بجلی کے لیے تو بولے بجلی کے لیے فلاں اسپیشلسٹ، آپ اس سے جاؤ۔ پانی کے لیے تو فلاں آدمی ہے، اس میں سے پانی نکالو۔ ہم نے مسجد بنا دی ہے، اے سی کے لیے فلاں سے رابطہ کرو۔
مطلب یہ کہ ہر بندہ جو مسجد بناتا ہے وہ پانی نکال نہیں سکتا، کسی اور سے رابطہ کرے گا۔ اللہ نے اس مسجد کی تہ میں رکھ دیا ہے، لیکن نکالنے کے لیے ماہرین عطا کر دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تہ میں مسئلے رکھ دیے ہیں، اور نکالنے کے لیے امت کو مجتہد اور فقہا عطا کر دیے ہیں۔ فقیہ سے رابطہ کریں گے تو مسئلہ نکلیں گے، اور فقیہ کو گالیاں دیں گے تو مسئلے نہیں نکلیں گے۔ فقیہ سے رابطہ کرو تو مسئلے نکلتے جائیں گے، اور فقیہ سے رابطہ نہیں کریں گے، گالیاں دیں گے تو مسئلے نہیں نکلیں گے۔ امت کی تمام پریشانیوں کا حل اس حدیث کے نیچے موجود ہے، لیکن نکالنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ یا جنہوں نے نکالا، جس کو فقیہ کہتے ہیں، اب ان کی باتوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر پریشان زیادہ ہوں گے۔ ماہرین فن پر بھروسہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے، اور آپ پیٹرول پمپ پہ گاڑی کھڑی کریں، اس میں 5,000 روپے کا پیٹرول ڈال دو۔ وہ پیٹرول ڈالنے لگے تو آپ اس سے کہتے بیٹا 1 منٹ ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ پیٹرول پمپ جو تم نے بنایا ہے یہ انسان ہے؟ پیٹرول پمپ کا ملازم کہتا ہے جی نہیں۔ اس میں دماغ بھی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ پیٹرول پمپ انسان ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس میں دماغ ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ تم نے کیسے 5,000 لکھ دیا کہ پیٹرول دے گا؟ کیا اس کو پتا ہے کہ 5,000 کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہنا ہے چچا جی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آنی، آپ 5,000 روپے دے اور پیٹرول ڈلوائے؟ نہیں بیٹا، تو پہلے مجھے سمجھائے گا تب میں پیٹرول ڈلواؤں گا، پہلے مجھے سمجھائے گا تو میں پیٹرول ڈلواؤں گا۔ تو اس نے وہ کیا کہے گا، جی گاڑی سائڈ پر کر لو اور دوسری گاڑی کو پیٹرول ڈالنے لگ جائے گا۔ بولے تم میرا دماغ مت کھاؤ، سائڈ پر اپنی گاڑی کر لو، دوسری گاڑی کو آنے دو اور اس میں پیٹرول ڈالنے لگے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سمجھنے سمجھانے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پیٹرول پمپ پہ سمجھنے سمجھانے کا کام نہیں ہوتا، یہاں تو پیٹرول لینے دینے کا کام ہوتا ہے۔ تو پیٹرول پمپ والے آپ کو تحقیق نہیں کرواتے، بلکہ آپ کو پیٹرول دے دیتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کی دکان پہ جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو چیک کر لیا اور کہا کہ آپ کو انجیکشن لگاتے۔ آپ نے کہا کیوں انجیکشن لگاتے ہیں؟ اس نے کہا 105 ڈگری کا بخار ہے۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ 105 ڈگری کا بخار ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا بیٹا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اگر آپ کو یہ تحقیق کرنی ہے تو پھر ہماری کلاسوں میں آؤ، ہم تمہیں سمجھاویں گے۔ اس کلینک پہ تو دوائی دیتے ہیں، اس پر سمجھاتے نہیں ہیں۔ اس پر ہر بندہ کہے گا شریف آدمی ڈاکٹر صاحب کا وقت ضائع نہ کرو، دوائی لو اور اپنا کام کرو۔ اگر تجھے تحقیق کرنی ہے تو کلاس میں داخلہ لے لے۔ سمجھ گئے پیٹرول پمپ کی بات؟ اور دوا، ڈاکٹر کے پاس دوا لینے، کوئی ڈاکٹر کے پاس تحقیق کرتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے بتایا کہ میرے کو 105 ڈگری بخار ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تو اس کو کہیں گے کہ بھائی تو کلاس میں آ جا، اس کی تحقیق، یہاں دوا لینا ہے، دوا لے اور بھاگ جا۔ تو میں بڑے درد سے کہتا ہوں کہ لوگ عالم پر اعتماد نہیں کرتے، پیٹرول پمپ والے پر اعتماد کرتے ہیں، ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، اور سیدھی سیدھی ڈاکٹر سے دوا لے کر چلے آتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا ڈاکٹر کیسے پتا چلا میرے کو یہ بیماری ہے، نہیں پوچھے گا کوئی۔ پیٹرول پمپ والے سے بھی کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پیٹرول کہاں سے آیا، کون لایا، کچھ نہیں، بھائی تمہیں پیٹرول چاہیے لو اور بھاگو۔ تو وہاں پر کوئی تحقیق نہیں کرتا، اعتماد کرتے ہیں ڈاکٹر پر، پیٹرول پمپ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن عالم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ میں نے کہا تحقیق کرنی ہے تو مرکز اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں جی نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے مسئلہ ابھی سمجھائیے۔ میں نے کہا پیٹرول پمپ والا تجھے فوراً نہیں بتاتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں،
کلینک والا تجھے فوراً نہیں بتاتا، اس پر اعتراض نہیں، لیکن اس مولانا صاحب کے پیچھے لگے ہیں کہ ابھی بتاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتاؤ۔ وہاں تو سیدھے سیدھے کام کر لیتے ہیں، اور جہاں مولوی مسئلہ بتائے گا تو پھر پوچھے گا کون سی حدیث میں ہے اور کون سی کتاب میں ہے، یہ کہاں سے لایا، یہ صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ تم مسئلہ پوچھنے آئے ہو، مسئلہ بتا دیا، اب یہ مسئلے کی تحقیق کرنا ہے تو آ جاؤ کلاس میں، پھر بتائیں گے۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح خدا نے زمین کی تہ میں پانی رکھا ہے اور نکالنے والے انجینئر امت کو دیے ہیں، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تہ میں مسائل رکھے ہیں اور نکالنے والے مجتہد بھی امت کو دیے ہیں۔ جس مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں اس مجتہد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے تحقیق کر کے احادیث سے مسئلے نکال لیے ہیں۔ ان مسائل کا نام ہے فقہ حنفی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث سے الگ نہیں ہے۔ تو امت کو احادیث سے مسائل نکالنے والا جو انجینئر دیا ہے اسی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اور آج تو اسی انجینئر ہی کا انکار اور گالیاں دینا شروع کر دیا، تو پھر مسئلہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جی فقہ حنفی کیا کہتے پتہ ہے؟ لوگ جو ہمارے دین کو خراب کرتے ہیں وہ سب سے پہلا ہمارا اٹیک کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ مولانا فقہ حنفی نبی کے دور میں تھی؟ تو آپ کیسے مانتے ہیں؟ نبی کے زمانے میں جو چیز نہیں ہے اس کو نہیں ماننی چاہیے۔ اب ہم بھی ذرا سمجھ میں آ جائے، بات تو صحیح ہے تیری، بالکل صحیح ہے، نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا تو پھر نہیں ماننا چاہیے۔ میں ایک بات سنا کر بات سمیٹ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ آپ نے فقہ حنفی کو لیا ہے اور قرآن کو چھوڑا ہے، کیوں کہ نبی کے دور میں تو فقہ حنفی نہیں تھا، یہ بعد کے دور میں آیا اور آپ نے اس کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ فقہ حنفی کو لیا، قرآن کو چھوڑا، فقہ حنفی کو لیا، حدیث کو چھوڑا۔ آپ اس کے جواب میں کہے نہیں ہم نے نہ قرآن چھوڑا ہے نہ حدیث چھوڑی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ حدیث چھوڑی، ہم نے فقہ حنفی کو لیا اور ایک قرآن و حدیث سے نکلی ہے، تو وہ پوچھے گا، سامنے والا تمہیں پوچھے گا کہ اچھا یہ بتاؤ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ ممکن ہے آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ نہیں فقہ حنفی حضور کے دور میں تو نہیں تھی۔ اس پر وہ کہے گا جب نہیں تھی تو آپ نے بعد میں کیوں لی ہے؟ وہی لو جو حضور کے زمانے میں تھی۔ سمجھ گئے؟ جو آج تمہیں اگر بہکانے کے لیے آئے گا، کیا آ کر کہے گا؟ وہ پوچھے گا بھائی تم کس کے امام کے پیچھے؟ بولے حنفی۔ تو بولے یار عجیب ہو، تم امام حنیفہ کے پیچھے چلتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چلتے، حدیث کو نہیں مانتے اور حنفی کو مانتے ہیں۔ تو اب کہا کہ نہیں بھائی یہ تو قرآن اور حدیث سے نکلا ہے۔ تو وہ کہے گا کیا اس زمانے میں فقہ حنفی تھا؟ تو کہا نہیں تھا۔ تو کہے گا پھر کیوں لیا؟ جی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کو گھبرانا نہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے فقہ حنفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یہ فقہ تھی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی حضور کے دور میں بھی تھی، آپ کہے جی ہاں فقہ حنفی حضور کے دور میں تھی، وہ کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آپ نے کہنا ہے نہیں تھے، تو اس نے فوراً کہے گا کہ جب امام ابو حنیفہ حضور کے دور میں نہیں تھے تو فقہ حنفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے تھی؟ تو آپ فوراً پوچھے، تو اب اس کا پر اٹیک کرو۔ جب آپ نے کہا کہ فقہ حنفی حضور کے دور میں تھی تو فوراً کیا سوال کرے گا کہ امام ابو حنیفہ حضور کے زمانے میں تھے؟ گا نہیں تھے، وہ تو بعد میں آئے۔ تو پھر
تو جب وہ نہیں تھے تو فقہ حنفی حضور کے دور میں کیسے تھی؟ اب ہم پھر خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، آگے جواب دو۔ جواب کیا دینا ہے؟ آپ فوراً اس سے پوچھو۔ یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی ہے اور اس میں حدیثیں جمع کی ہے، کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ وہ کہے گا جی تھی۔ آپ پوچھے امام بخاری بھی تھے؟ وہ کہے گا جی نہیں تھے۔ امام بخاری تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وہ تو امام حنیفہ کے بعد میں آئے ہیں اور بعد میں احادیث لکھی ہے۔ جب تم اس احادیث کو مانتے ہو، امام بخاری کو مانتے ہو، امام بخاری حضور کے زمانے میں نہیں تھے، اور امام بخاری کو تم مانتے ہو تو امام حنیفہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہم امام حنیفہ کو مانتے جی۔ تو وہ کہے گا جی نہیں۔ تو آپ فوراً کہے کہ جی نبی علیہ السلام کے دور میں امام بخاری نہیں تھے، تو حدیثیں نبی کے دور میں کیسے تھی؟ تو اس نے فوراً کہنا ہے کہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، لیکن لکھی امام بخاری نے ہے۔ تو ابھی ہمیں کہنا ہے کہ اچھا، فقہ حنفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، لیکن نکالی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہے۔ جی، نکالی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے۔ دیکھو فوراً خاموش ہو جائے گا، پھر چپ۔ تو یہ پہلے جو بات بتائی نا کہ احادیث کی تہ میں، جیسے زمین کی تہ میں اللہ نے پانی، پیٹرول، گولڈ سب کچھ رکھ دیا ہے، تو فرمائے اسی کے اندر، احادیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مسائل رکھ دیے ہیں۔ اس کے نکالنے والا جو انسان ہے، جو انجینئر ہے، اسی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ مسجد ہے، اس کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے۔ اب بتاؤ، اس مسجد کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، اس میں وضو خانہ موجود ہے جہاں سے آپ وضو کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جب یہ مسجد نہیں تھی تو اس جگہ کی تہ میں پانی تھا یا نہیں تھا؟ نکلا کب ہے؟ فرمایا جب مسجد بنی ہے تو مسجد کی تہ میں پانی تھا، نکلا اس وقت ہے جب مسجد بنی ہے۔ ایک بلڈنگ بنتی ہے تو بتاؤ اس کے نیچے پانی، بور ہول بناتے نہیں، پانی نکلا، کیا بلڈنگ بننے سے پہلے پانی نہیں تھا؟ پانی تو تھا، لیکن نکالا نہیں تھا۔ کوئی بلڈنگ بنی اور نیچے پانی آیا، ایسا نہیں ہے، پانی پہلے سے تھا، بلڈنگ بنی اس وقت نکالا، مسجد بنی اس وقت پانی نکالا جب مسجد بنی ہے۔ اس طرح احادیث کی تہ میں مسئلے پہلے بھی تھے، لیکن امت کو ضرورت نہیں تھی۔ مسئلے پہلے بھی تھے، نکلے تب ہے جب امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، اس لیے کہ امام صاحب نے مسائل نکالے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے مسائل بنائے ہیں۔ یاد رکھے، امام صاحب نے ایک مسئلہ بھی بنایا نہیں ہے، سارا مسئلہ حدیث کے اندر سے نکالا ہے۔ جیسے امام بخاری نے ایک حدیث بھی اپنی نہیں لکھی ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ نے اسی احادیث میں جتنے مسائل تھے وہ سب انہوں نے نکالے ہیں، اپنا ایک بھی بنایا نہیں۔ تو امام صاحب نے مسائل نکالے ہیں، بنائے نہیں۔ اب دیکھو، انہوں نے پہلے سے اس کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب دین ہی ختم ہو گیا، کیونکہ حدیث کے اندر سے جب مسائل ہم نہیں نکال سکتے، جنہوں نے نکالا ہے اس کو مانتے نہیں ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو ایسا ہوا کہ بغیر پانی کے مسجد رہی، تو وضو کیسے کریں گے؟ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر بات ہے، زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کے لیے مسائل چاہیے، اور مسائل چاہیے تو ظاہر بات اس کی تہ میں سے جنہوں نے نکالا ہے اس کو استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے 6 انعامات دیے ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے۔ جی، ان میں پہلی نعمت اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ جوامع الکلم کا معنی کہ کلمہ ایک ہے اور معانی کئی ہے، کلمہ ایک ہے اور مسئلے 100 ہے، کلمہ ایک اور مسئلے 1000 ہے۔ پہلے نبیوں کو
جوامع الکلیم کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ جتنے مسئلے چاہیے تھے اتنے الفاظ دے دیے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا ہے، اور قیامت تک نبی مسائل چلتے رہیں گے، تو جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے الفاظ دے دیے جاتے تو کوئی بندہ حدیث کو سنبھال ہی نہ سکتا تھا۔ خدا نے کرم یہ کیا کہ الفاظ تھوڑے دیے اور مسائل قیامت تک کے لیے احادیث کی تہ میں چھپا دیے، رکھ دیے، ان کو نکالنے کے لیے خدا نے فقہا بھی دے دیے۔ ہم ختم نبوت بھی مانتے ہیں، ہم ختم نبوت بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو بھی مانتے ہیں جی۔ اس لیے ہم، کیونکہ ایک طبقہ وہ ہے جو ختم نبوت کو تو مانتا ہے لیکن امام حنیفہ کو نہیں مانتا، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، امام حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے اس سے ہٹ کر ایک اور طرز سے گفتگو کی ہے، ذرا اس کا خلاصہ ذہن میں رکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے، ختم بی النبیون کا، کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دلائل پیش فرمائے۔ اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ 6 اعجازات وہ دیے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے۔ ایک، اللہ نے مجھے جوامع الکلیم دیے، کیونکہ خاتم نبوت ہے نا، ختم نبوت اب ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر 6 انعام دیے۔ ایک، مجھے جوامع الکلیم دیے، دوسرا رعب عطا فرما کر میری مدد کی، مجھے رعب عطا فرمایا، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا، پوری زمین کو میرے لیے طہور بنایا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا، مجھے پوری مخلوق کا نبی بنا دیا۔ یہ 6 چیزیں یہاں پہ ختم ہو گئی۔ آگے وہ ختم بی النبیون فرمایا، اس کا خلاصہ یہ کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا دیا۔ اب یہاں ختم بی النبیون چھٹا اعزاز نہیں بلکہ مستقل اعزاز ہے، اس کے لیے وہ 6 وجوہ اور دلائل اللہ کے نبی السلام نے پیش فرمائے۔ تو گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلیم دیے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو کلمہ دیے ہیں۔ کلیم اور جوامع الکلیم میں فرق یہ ہے کہ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معانی زیادہ ہو۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کلمات دیے، ہمارے نبی کو کلمات جامعہ دیے، اس لیے کہ پہلے نبی ایک بستی یا ایک قوم کے نبی تھے، انہیں تھوڑے سے مسئلے چاہیے تھے، ان تھوڑے سے مسائل کے لیے اللہ نے تھوڑے سے کلمات دے دیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہے، سارے زمانوں کے نبی ہے، ساری قوموں کے نبی ہے۔ ہمارے نبی کو کروڑوں مسئلے چاہیے جو عرب و عجم، مشرق اور مغرب اور قیامت تک کے آنے والے تمام افراد کو کافی ہو جائے۔ اب اگر اللہ کروڑوں مسائل کے لیے ہمارے نبی کو کروڑوں الفاظ دے دیتے تو کون سا پریس ان کو چھاپتا، کون سا سینہ ان کو محفوظ کرتا، اور کون سی لائبریری انہیں سنبھال لیتی۔ اللہ نے کرم یہ کیا، ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے، ان کی تہ میں مسئلے کروڑوں رکھ دیے۔ اب قیامت تک مسئلہ پیش آتا جائے تو حدیث کی تہ سے نکالتا جائے گا، اور مجتہد اور فقیہ نکال کر امت کو دیتے جائیں گے۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت نہیں تھی، خدا نے نہیں دیا، ہمارے نبی کی ضرورت ہے تو اللہ نے دے دیا۔ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو جس قدر پیٹرول چاہیے وہ اللہ نے سارا پیدا فرما دیا ہے، لیکن اس پیٹرول کو زمین سے نکال کر اللہ رب العزت سطح ارض پر رکھ دے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی۔ پیٹرول تو زمین میں موجود ہے، لیکن سارا اگر اللہ نکال کر رکھ دے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی۔ اس پیٹرول کی ضرورت تو پوری کیا ہوگی، وہ تو استعمال کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جتنا پانی قیامت تک آنے والے انسانوں کو چاہیے
اگر وہ پانی اللہ زمین سے نکال کر زمین کے اوپر رکھ دے تو سیلاب آ جائے گا اور ساری بستیاں ڈوب جائے گی، اس سے امت ڈوب کر ختم ہو جائے گی، تو پانی استعمال کون کرے گا؟ تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیٹرول پیدا کر دیا، اس کو زمین کے اندر رکھ دیا، جتنی ضرورت ہوتی رہتی ہے انجینئر اس کے مطابق پیٹرول نکال کر دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جتنا پانی چاہیے تھا خدا نے زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے، لیکن جتنی ضرورت پیش آئے تو اتنا پانی انجینئر نکال کر دیتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح احادیث کی تہ میں اللہ نے مسائل رکھ دیے ہیں، جتنے مسائل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے فقی ان مسائل کو نکال کر دیتا رہتا ہے۔ اگر زمین کی تہ میں چھپا سارا پیٹرول زمین پہ آ جاتا تو امت سنبھال نہ سکتی، جتنے مسائل چاہیے اللہ سارے مسائل دے دیتے تو امت سنبھال نہ سکتی تھی۔ اگر پہلے سے مسائل دے دیتے تو امت سنبھال نہیں سکتی تھی۔ جب مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو مسئلہ اس میں سے نکال کر دیتے ہیں۔ اسی آج کا نام اس کو کہتے ہیں مفتی۔ مفتی کیا کرتا ہے؟ جو مسائل دے دیے ہیں اس مسائل میں سے نکال کر ان کو دیتا ہے، اس کا نام مفتی ہے۔ اور جو حدیثوں میں سے مسائل نکال کر لکھ دیے ہیں اس کا نام فقی ہے، اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ تو ادھر کرم یہ کیا کہ پیٹرول زمین کی تہ میں رکھ دیا، نکالنے کے لیے انجینئر دے دیا۔ ادھر کرم یہ کیا کہ حدیث کی تہ میں مسئلے رکھ دیے، نکالنے کے لیے فقی اور مجتہد عطا فرما دیا۔ جی امید ہے کہ سب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ بات بہت بڑی، بہت اونچی ہے، لیکن اتنی آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک کمزور سے کمزور انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ جی یہ بات میں نے جوامع الکلم پہ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے اور سمجھانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے اور سمجھانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ عالم سمجھانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے لیکن لوگ سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کیونکہ عالم کا تو کام ہے لوگوں کو سمجھانا، لیکن لوگ کے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا، سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا۔ اور پھر شکایت یہی رہتی ہے کہ علماء امت کی رہنمائی نہیں کرتے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء امت کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ارے یہ تو رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ یہ تو رہبر بن کر کھڑے ہیں لیکن کوئی راستہ چلے تو اس کو راستہ بتاوے۔ بھائی میں راستے میں کھڑا ہو گیا کس لیے؟ تاکہ کوئی آوے، کوئی بھٹک جاوے تو میں اس کو راستہ دکھاؤں، لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو آئے گا تو راستہ دکھائے۔ اس لیے علماء جو امت میں ہیں وہ تو راستہ دکھانے والے ہیں، وہ کھڑے ہیں لیکن ان کو راستہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ شکوہ کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو۔ ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ یاد آیا۔ میں منڈی بہاؤالدین میں بیان کے لیے گیا اور جس آدمی کے پاس میرا کھانا تھا اس کے 2 ہوٹل تھے، 2 ہوٹلوں کا مالک تھا، کھانا اس کے گھر میں تھا۔ مجھے علماء سے شکوہ کرتے ہوئے وہ شخص بات کہنے لگا، مجھے بتانے لگا علماء کی شکایت کرتے ہوئے وہ شخص، مولانا ہم علماء کو پیسہ بھی بہت دیتے ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ مولانا ہم علماء کو پیسہ بھی بہت دیتے ہیں لیکن علماء کام نہیں کرتے۔ دیکھو تو صحیح، اس کا دماغ پھر گیا۔ ہم علماء کو پیسہ بھی بہت دیتے ہیں لیکن علماء کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائے کیا میں کام کرتا ہوں؟ کہنے لگا جی ہاں آپ تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیسہ مجھے دے دو، چھوڑو جو کام نہیں کرتے ان کو چھوڑو، میں کام کرتا جاؤ۔ کہتے ہیں میں کرتا ہوں تو مجھے آپ پیسہ دے دو، مجھے دے دے۔ اس پر وہ چپ ہو گیا کیونکہ مشکل میں پڑ گیا، پھنس گیا وہ۔
میں نے کہا شکوہ عجیب ہے، جو کام کرتا نہیں اسے آپ دیتے ہیں اور جو کرتا ہے اسے آپ دیتے نہیں. پھنس گیا وہ، زبردست پھنسا ہے. دے تو مصیبت، نہ دے تو مصیبت. بولتی بند ہو گئی، چپ ہو گیا. ہاں، تو میں نے کہا اگر کام کرنے والے اکٹھے ہو جائے تو کام کی نوعیت بدل جائے گی. ہمارے لوگوں کا عجیب مزاج ہے، جو رہنمائی نہ کرے اس سے شکوا کرتے ہیں، اور جو رہنمائی کرے یعنی جو راستہ صحیح نہ بتلائے تو کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ کام نہیں کرتے، اور جو صحیح راستہ بتائے یعنی جو کام کرے اس کی رہنمائی لیتے نہیں، اس کی بات سنتے نہیں. اگر مسجد کا امام نماز پڑھانے کے لیے نہ آئے تو شکایت کرتے کہ نماز پڑھانے والا بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے پڑھ، اور اگر نماز پڑھانے والا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں. اب بتائیں اس قوم کا علاج انسان کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس قوم کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا علاج کرے، کہاں سے لے وے؟ بس اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، بس اسی کی ضرورت ہے. اب دیکھو وہ تھی جوامع الکلم پر بہت تفصیل سے بات آ گئی. اس کے بعد جو 5 چیزیں تھی وہ سب کے سب ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دی گئی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی تو اس کے بدلے میں ان کو اعزاز دیا گیا ہے. تو اس میں سے جو دوسری خصوصیت تھی، فرمایا رعب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب عطا کر کے میری مدد فرمائی. رعب عطا کر کے مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کے ساتھ ایک دوسری حدیث مبارکہ کو ملائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر، اگر میری امت کا کوئی فرد مجھ سے اتنا دور ہو کہ میرے پاس آنے میں اس کو 1 مہینہ لگ جائے، میں یہاں پہ ہوتا ہوں، میرا رعب اس وقت پر اس پر وہاں چلا جاتا ہے. جب نبی کو رعب عطا فرمایا تھا تو وارثین نبی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہوں گے تو اللہ ان کو بھی وہ رعب عطا فرماتا ہے. یاد رکھے وارثین نبی کو بھی وہ رعب عطا کیا ہے، اسی لیے آج کا باطل ان سے ڈر رہا ہے. وہ وارثین نبی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، سچے ہے، اس لیے ان سے ڈر رہا ہے کیونکہ وہ رعب ہے. تو ان کو پھر کچھ کر تو نہیں سکتے، تو ان کو ایمان کو کمزور کر دیتے. تو جی کتنا رعب تھا، 1 مہینے کی مسافت پر اگر کوئی کھڑا ہو تو وہاں پر اس کا رعب جاتا. رعب کہتے ہیں ڈر، اس پر وہاں چلا جاتا. 1-2 روز کی مسافت کی بات نہیں بلکہ فرمایا مسیرت شہرن، کہ اگر امت کا کوئی فرد مجھ سے اتنا دور ہو کہ مجھ تک آنے میں اس کو 1 ماہ لگے تو اتنی دور تک کا خدا نے مجھے رعب دے کر میری مدد فرمائی. اتنی دور تک لوگ ڈرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان رعب کے ذریعے غلبہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ رعب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یاد رکھنا ظاہری طاقت اور ہے اور اندر کی طاقت سے رعب ہوتا ہے، جو ظاہر میں کچھ نہیں ہے لیکن اندر سے اللہ کا تعلق اتنا ہے کہ اس کو ایسا رعب ہوتا ہے، باطل ایسا ڈرتا ہے یا عام انسان بھی ایسا ڈرتا ہے کہ ان کے پاس آنے سے اور سامنے نظر سے نظر ملانے سے بھی بھاگتا ہے. رعب کے ذریعے اللہ نے غلبہ حاصل کرا. اگر طاقت ہو تو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اگر طاقت نہ ہو تو غلبہ نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے نبی کو ادیان باطلہ پر یعنی باطل جتنے مذاہب تھے ان پر غلبہ دیا، لیکن نبی کو خدا نے غلبہ 2 قسم کی طاقت سے دیا ہے. نبی کو غلبہ 2 قسم کی طاقت سے دیا ہے. ہمارے ہاں طاقت کی بنیاد صرف ہتھیار ہے، طاقت کی بنیاد صرف مادیت ہے، روپیہ پیسہ ہے. ہمارے پیغمبر کے ہاں طاقت کی بنیاد مادیت بھی ہے، لیکن طاقت کی بنیاد صرف مادیت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مادیت کو بھی حاصل کیا
اور ساتھ ایمان کی طاقت کو بھی لیا۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے اندر یہ جو گمایا پھرایا گیا ہے، مجاہدہ کروایا گیا ہے، اس سے ایمان کی طاقت کو لیا ہے، اور اس ایمان کی طاقت سے باطل ڈر رہا تھا، اسی کو اس نے توڑ دیا۔ جی، جب اصول سے ہٹیں گے تو طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ جنگ بدر میں دیکھو، ادھر 313 ہے صحابہ، ادھر 1000۔ یہ نہیں کہ 313 والوں کے پاس ہتھیار تلواریں نہیں تھی، تلواریں تھی مگر کم تھی۔ یہ نہیں کہ گھوڑے نہیں تھے مگر کم تھے۔ یہ نہیں کہ اونٹ ان کے پاس نہیں تھے، اونٹ تھے مگر کم تھے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس افراد نہیں تھے، یعنی مادی طاقت تھی لیکن کم تھی، افراد تھے مگر کم تھے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرادی اور اسلحے کی طاقت کا انکار نہیں کیا، ہاں صرف اسی پر انحصار ہو، ایسا نہیں کہ اسی پر بھروسہ کر لو۔ طاقت کا انکار اور ہے، طاقت پر بھروسہ اور ہے۔ اس لیے جتنی طاقت بس میں ہے اتنی لے کر میدان میں نکل جاؤ، وہ نکل گئے، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو لیا، تھوڑی سی تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، چند ایک اونٹ لے کر اللہ کے نبی میدان بدر میں آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدے میں گرے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انک ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ یہ اللہ، یہ میری جمع پونجی ہے، میں نے محنت کر کے اتنے لوگوں کو جمع کیا ہے، میں اسے لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک اب اسباب کے درجے میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ میرے نمائندے ہیں، انہوں نے تیرے دین کو لے کر آگے جانا ہے، اگر یہ سارے یہیں کٹ گئے تو تیرے دین کو لے کر آگے کون جائے گا؟ نبی علیہ السلام کے پاس جو مادی طاقت تھی وہ پیش کر دی، اس کا انکار بھی نہیں کیا، اور صرف اسی پر بھروسہ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں دو قسم کے طبقے ہیں، ہمارے ہاں دو قسم کے طبقے ہیں، ہمیں دونوں کے ساتھ دماغی طاقت سے لڑنا پڑتا ہے، دونوں کے ساتھ دماغی طاقت سے لڑنا پڑتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مادی طاقت کا اقرار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے صرف ایمان سے ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مادی طاقت کا اقرار کرتا ہے لیکن مادی طاقت پر ہی پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا اسی سے ہوتا ہے۔ بس اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے، دو طبقے پر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا لے دعا کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ اے اللہ، ہماری گندگی، دلوں کی گندگی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں، اے اللہ، ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، ہمیں عافیت کے ساتھ میں حق دکھلا دیجیے، حق سمجھا دیجیے، حق پہ چلا دیجیے اور حق پہ جما دیجیے، اور حق کے پھیلانے والے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اہل حق کی تائید کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیں اہل حق کی تائید کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اہل حق کی دعاؤں میں ہمارا اور ہماری دعاؤں میں اہل حق کا حصہ نصیب فرمائیے، اور مرنے کے بعد اہل حق ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے۔ یا اللہ، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو بھی قبول فرمائیے، ہماری اولاد کو بھی قبول فرمائیے، اور پوری امت کو قبول فرما دیجیے۔
اے اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آئے تو اپنی کامل رضا کے ساتھ ہم سب کو کامل ایمان پر خاتمہ فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سارے عالم میں حق کا غلبہ فرما دیجیے، یا اللہ سارے عالم میں حق کا غلبہ فرما دیجیے، باطل کو توڑ دیجیے، باطل کو توڑ دیجیے، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما دیجیے، باطل قوتوں کو پاش پاش کر دیجیے، وہ اہل باطل جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ آپ ان سب کو آپس میں ٹکرا کر ختم کرنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، اسباب ہدایت کو عام فرما دیجیے، اور سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، اسباب ہدایت کو عام فرما دیجیے، اور سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجیے، سارے عالم میں ہدایت کا پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔